اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ سورۃ التوبہ آیات 56 اور 57۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، انہم، یقیناً وہ، لمنکم، ضرور تم میں سے ہیں۔ لفظ حلف بالعموم اچھے معنوں میں نہیں آتا۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کے پاس کردار کی حجت نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے اکثر جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے منافقین کے متعلق جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ اپنے اخلاقی خلا کو جھوٹی قسموں سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے ان کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے فرمایا یہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ محض ڈر کے سبب تمہارے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے واضح کر دیا وما ہم منکم، اور نہیں ہیں وہ منکم، تم میں سے، یعنی تم مومنوں میں سے وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ منافقین کی جماعت ہے جو صرف ڈر، خوف اور مفاد کی خاطر تم سے ملی ہوئی ہے۔ ولکنہم، اور لیکن وہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہیں، یفرقون، جو ڈرتے ہیں۔ فارقہ یفرقو، سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا، یعنی یہ منافق تم سے شدید خوف کی وجہ سے اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے، نہ مقابلے میں آنے کی جرات کر سکتے ہیں، کیونکہ صورت میں انہیں پتہ ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں گے، اس لیے قسمیں کھا کھا کر تم میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نفاق آدمی میں دوسروں کا خوف اور بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجأن، ٹھکانہ۔ لفظ ملجأ لجأ یلجأ سے اور لجئ یلجأ سے، دونوں اس میں ظرف ہے، پناہ لینے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے فرمایا اگر یہ پائیں کوئی پناہ لینے کی جگہ، او مغارات، مغارات مغارہ کی جمع ہے، اور غور گہری جگہ کو کہتے ہیں، پہاڑ یا زمین میں کوئی غار، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مغارات، یا انہیں کوئی غار مل جائے، او مدخلاً، داخلہ سے کوئی گھسنے کی جگہ، کوئی شگاف، مشکل راستہ جہاں یہ بیٹھ سکتے ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ انہیں فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ورنہ اگر انہیں بری سے بری جگہ بھی مل جائے تو یہ اسے اپنا لیں گے اور تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ اوپر والے مضمون کی مزید وضاحت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جائے پناہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے جہاں اپنے مفادات کے ساتھ یہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، تو ایک دن بھی تمہارے ساتھ رہنا یہ پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے دیکھیے لفظ کیا استعمال کیا، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، یہ ضرور لوٹ جائیں گے اس کی طرف، وہم، اس حال میں کہ وہ، یجمحون، رسیاں توڑوا رہے ہوں گے۔ یہ لفظ جمح الفرس، جمح سے یجمحون ہے، جمح الفرس کہتے ہیں گھوڑے کے منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جانے کو، یعنی انہیں مسلمانوں سے، ان کی مجالس اور ان کے معاشرے سے بڑا شدید بغض ہے، مگر ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی بھی ٹھکانہ مل جائے تو یہ اس منہ زور گھوڑے کی طرح کچھ دیر بھی یہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کیفیت میں تم سنبھالتے ہی رہ جاؤ گے لیکن یہ بھاگ کھڑے ہوتے، مگر وہ خیریت ہے کہ کوئی ٹھکانہ ان کو نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے خوف اور بزدلی نے ان کو تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ تو یہ منافقین کی مزید کیفیت واضح کر دی گئی کہ یہ اگر تمہارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور تمہاری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، نمازوں میں حاضریاں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں اسلام سے محبت ہے یا ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جاگزیں ہو گئی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، اب کفار کو بھی شکست ہو چکی ہے
اور یہودیوں کو بھی شکست ہو چکی ہے، اور بھی کسی کو آس امید نہیں ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو فی الحال جائے پناہ کے طور پر ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ سورۃ التوبہ آیات 58 اور 59۔ ومنہم، اور ان میں سے، یاد رہے کہ تذکرہ منافقین کا چل رہا تھا کہ پہلے تو وہ مالدار لوگ جو منافق تھے، مال خرچ کرنے سے کتراتے تھے، جہاد میں جانے سے کتراتے تھے، اور بعض اوقات جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے مال دینے کو بھی تیار ہو جاتے۔ اب منافقین کی ایک اور قسم جو فقراء ہیں، غریب ہیں، اور اس بات کی لالچ رکھتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ مل جائے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو آپ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں۔ لمز، سامنے عیب نکالنا، تان کرنا، یہ بھی منافقین کا شیوہ تھا۔ غنائم اور صدقات کی تقسیم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنے اور عیب لگانے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف صدقات کی تقسیم میں تان کر دے، بلکہ ان کے لگائے ہوئے الزامات میں یہ تھا، چنانچہ آپ غنائم یا صدقات تقسیم فرماتے تو کہتے، دیکھو کیسی خویش پروری اور دوست نوازی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا۔ ان کے ہاں انصاف کا پیمانہ بس اتنا تھا کہ انہیں مل جائے تو وہ خوش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست انصاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کی مصلحت کے پیش نظر یا کسی شخص کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ مل سکے تو وہ سخت ناراض بھی ہوتے ہیں، اور بقول ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ویل ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اس لیے فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا، بس اگر انہیں کچھ دیا جائے، منہا، اس مال میں سے، رضو، تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے، منہا، اس میں سے، اذا ہم، تب وہ، یسخطون، ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا رویہ ہے، مال ملتا رہے تو خوش، اور اگر مال نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو رضائے رب پر راضی ہونے کے بجائے الٹا تان کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یقیناً وہ لوگ، رضو، راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ، جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وقالو، اور کہتے، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، سیؤتین اللہ، ان قریب دے گا ہمیں، اور اللہ، اللہ تعالیٰ، یعنی جو مل چکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور یہ امید لگاتے کہ اللہ تعالیٰ من فضل ہی، اپنے فضل میں سے اور بھی عطا کرے گا، ورسولہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے، تو اس پر وہ خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ تو کاش وہ تانا زنی اور عیب جوئی کے بجائے اس طرح کہتے، کیونکہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان پر فضل کرتا، مگر ناشکروں کو اتنی توفیق کہاں کہ وہ اس قسم کا کلمہ خیر کہہ سکیں۔ یہ تو جب باتیں کریں گے ایسی ہی کریں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ اس لیے فرمایا انا، یقیناً ہم، الی اللہ، اللہ کی طرف، راغبون، رغبت رکھنے والے ہیں۔ ساتھ ان کو یہ بات بھی کہنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا نہیں۔
تو ان کو صحیح روش یعنی اللہ اور رسول پر اعتماد اور قناعت کی تعلیم دی گئی ہے کہ اہل ایمان کی رغبت مال کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے خزانہ جود سے بخشا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ صدقات میں سے ان کو عطا فرمایا، اگر یہ اس پر قناعت کرتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تو ان پر مزید فضل ہو جاتا۔ اور ساتھ یہ سبق بھی دیا گیا کہ عیب چینی، بدگمانی اور شکوہ و شکایت کے بجائے حسن ظن سے کام لیتے تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ اس سے ان کے لیے اللہ کے فضل کے مزید دروازے کھلتے اور رسول کی شفقت اور عنایت بھی ان کو مزید حاصل ہوتی۔ لیکن ان کی بدبختی پر افسوس ہے کہ انہوں نے مومنانہ اور غیرت مندانہ روش اختیار کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شاکرین میں سے بنا دے، اور جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔